الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محرم الحرام کا ایک بہت ہی طاقتور عمل آپ کو خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو انشاءاللہ آپ کی مال میں ترقی، رزق میں فراوانی اور برکت کا سبب بن جائے گا۔ آپ کی مال میں اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یہ عمل نہایت خاص اور مجرب ہے، اور جو شخص اسی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رزق کی تنگی سے محفوظ رہتا ہے۔ وظیفہ ہے یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ اگر کس کا کاروبار نہیں چل رہا یا وہ اپنی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، اگر نوکری میں برکت نہیں، تنخواہ میں برکت نہیں، تو یہ عمل ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تنخواہ میں برکت عطا فرمائے گا، نوکری کے مسائل دور فرمائے گا اور رزق میں اضافہ کرے گا۔ آج بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، مال میں فراوانی نہیں ہے، یا جو مال آتا ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ خرید اور فروخت اور لین دین کرتے ہیں مگر اس میں برکت اور ترقی محسوس نہیں کرتے۔ ایسے تمام افراد کو یہ عمل ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ یہ عمل ایک خاص دن کے ساتھ متعلق ہے، لیکن اکثر لوگ مقرر تاریخ کی گزر جانے کے بعد ویڈیو دیکھتے ہیں یا انہیں یاد نہیں رہتا، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم یہ عمل بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ تو میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر مخصوص تاریخ گزر بھی جائے تو آپ بعد میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر اور برکت حاصل ہوگی۔ البتہ ان مخصوص دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام اور خصوصی برکت رکھی ہوتی ہے، اس مناسبت سے یہ عمل بتایا جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ میری تمام وظائف کی اجازت ہر مرد اور عورت کو حاصل ہے، کسی بھی وظیفے کے لیے الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ مہینہ نہایت عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں منوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ازل سے اس مہینے کو عزت، شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس مہینے کو حرمت اور احترام حاصل تھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ اسلامی سال کی ترتیب کس قدر حکمت بری ہے۔ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس میں حج، قربانی اور بے شمار عبادات ہے۔ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ سال کے بہترین ایام میں شمار ہوتا ہے، جبکہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی نہایت بابرکت ہے۔ گویا اسلامی سال کا ابتدا اور انتہا دونوں نیکیوں اور عبادات سے مزین ہے۔ جو شخص سال کے آخری حصے اور ابتدائی حصے کو نیکیوں سے سنوار لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سال کا درمیانی حصہ بھی خیر اور برکت سے بھر جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق بعض اہم واقعات محرم کے مہینے میں پیش آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس طرح محرم الحرام کو مختلف تاریخی اور دینی واقعات کی نسبت سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ مہینہ عبادت، توبہ، استغفار، ذکر اور دعا کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کو قدر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب عمل ملاحظہ فرمائیے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ محرم الحرام میں آپ نے 313 مرتبہ یہ اسماء مبارکہ پڑھنی ہے، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی رزق، کاروبار، نوکری، تنخواہ اور مالی برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، کاروبار میں ترقی دے گا، مالی مشکلات کو آسان فرمائے گا، نوکری میں برکت عطا کرے گا اور آپ کی مال میں اضافہ فرمائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی فضل و کرم سے رزق حلال، برکت اور وسعت عطا فرمائیے۔